السلام علیکم ویور. ہنگامی خبر ہے مشرق وسطیٰ سے. ایران نے جمعے کے دن، یہ جو پچھلا جمعہ ہے، حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد، حزب اللہ کے جو رہنما تھے ان کی شہادت کے بعد ایران نے جواب دیا ہے اسرائیل کو. اور اطلاعات کے مطابق ابھی تھوڑی دیر پہلے، چند لمحے پہلے، چند گھنٹے پہلے، ایران نے کوئی 400 سے زائد میزائل پھینکے ہیں اسرائیل کی طرف. اور یہ پچھلے اپریل کے بعد ایران کا حملہ ہے اسرائیل کے اوپر. اور بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے موبائل جو سے ہیں وہ تیل ابیب پر گرے ہیں، جس کے نتیجے میں کئی اسرائیلی جو سے ہیں ان کی ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں. اس وقت جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، CNN سے لے کر اسکائی اور اس کے بعد الجزیرہ اور BBC اور جتنا بھی انٹرنیشنل اور ہمارا نیشنل میڈیا جون سا ہے، اس کی پیک اور پرائم نیوز جون سی ہے وہ یہی ہے کہ مڈل ایسٹ میں ایران کے حملے کے بعد حالات بے یقینی کا، خطرناک حد تک بے یقینی کا شکار ہو گئے ہیں. اس حملے کے بعد امریکن پریزیڈنٹ نے نیشنل سیکیورٹی کا ایک ہنگامی اجلاس بلا لیا قومی سلامتی کا، اور امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ اس حملے کے نتیجے میں ایران کو نتائج بھگتنا پڑیں گے. صدر بائیڈن نے اپنی افواج کو حکم دے دیا ہے کہ اسرائیل کی ہر طرح سے مدد کی جائے، اور جو بھی اسرائیل کو سپورٹ چاہیے وہ ایران کے مقابلے میں اسے فراہم کی جائے. دوسری طرف یہ بھی ہوا ہے کہ اسرائیل نے اس چیز کو آپ کہہ لیں کہ تصدیق کی ہے، اس بات کی، اس کو کنفرم کیا ہے کہ ایران کے میزائل کا حملہ ہوا ہے. اور اس نے یہ بھی بتایا، اسرائیل کے جو ترجمان ہیں، جو بھی ان کے فوجی ترجمان ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ نے اس حوالے سے اطلاع دے دی تھی کہ آپ پر کسی بھی وقت ایران کی طرف سے اٹیک ہو جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورتحال کے بعد حالات تو واقعتاً خراب ہو گئے ہیں. ایک نئی تباہی کا جو منظرنامہ ہے وہ سامنے دکھائی دے رہا ہے. اسرائیل جو پہلے ہی ایک، آپ کہہ لیں کہ ایک بے لگام، آپ کہہ لیں کہ ایک بدمست ہاتھی کی طرح سے اس مشرق وسطیٰ کے خطے میں تباہی کے ریکارڈ قائم کر رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ پچھلے ایک سال کے دوران غزہ میں جو اسرائیل نے حماس کے حملوں کے بعد جو کام کیا، اور اس کے نتیجے میں اب تک جو 40,000 سے زیادہ وہاں پہ بے گناہوں کی شہادتیں ہو چکی ہیں، لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں، اور غزہ جو ہے وہ ایک بربادی کی داستان بن چکا ہے. اور اس ایک سال کے دوران کیا نہیں ہوا. ایران کے جو پریزیڈنٹ تھے ابراہیم رئیسی، ان کا ہیلی کاپٹر حادثے میں وہ جاں بحق ہوئے. اس کے بعد تہران میں جو ایران کے نئے پرائم منسٹر تھے، ان کے مسعود پزشکیان جو سے ہیں، ان کی تقریب حلف وفاداری میں شرکت کے لیے جانے والے اسماعیل ہنیہ کو میزائل کا حملہ کر کے وہاں پہ شہید کیا گیا. اور ابھی چند دن پہلے حزب اللہ کے جو سے ہیں حسن نصر اللہ، ان کی شہادت ہوئی ہے. یہ ساری، اور پھر بیروت میں، لیبنان میں اسرائیل نے ایک زمینی آپریشن بھی شروع کر رکھا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی جو صہیونیت ہے، بربریت ہے، اس کا بدترین مظاہرہ کر رہا ہے. یورپ جو ہے، جو ویسٹرن جو پاورز ہیں، خاص طور پر USA جو ہے، اس ساری غنڈہ گردی کے اوپر اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. اسرائیل کا جو پرائم منسٹر ہے، انہوں نے جب وہاں پہ خطاب کیا ہے ابھی مشترکہ پارلیمنٹ میں امریکہ کی کانگریس اور سینٹ کے اجلاس سے، وہاں پہ اب دیکھیں اس ویڈیو کو اگر، تو کس طرح سے لوگ جو سے ہیں وہ نعرے لگا رہے ہیں اس کو، جیسے پتہ نہیں اس نے کون سا کوئی نیکی کا کام جو ہے وہ کر دیا ہے. اور اس کے جواب میں اب اسرائیل نے جو اٹیک کیا ہے، نتیجہ کیا ہوگا کہ طاقتور جو ہے وہ کمزور کو مارے گا. یہ جو سوال ہے طاقتور اور کمزور کے درمیان، جو ایک عدم توازن کا ایک کویسچن ہے، اس کو کہاں پہ جا کے فل ہونا ہے؟ اسرائیل کی جو ہے یہ جو بربریت ہے اور وحشت ہے، جو اس طرح سے انسانیت دشمنی ہے، اس کو کوئی طاقتور تو ہاتھ ہی نہیں ڈال رہا. امریکہ جیسے ملک تو اس کے پشت پناہ بنے ہوئے ہیں، اور اگر اس کا کوئی جواب دینے کے لیے اٹھتا ہے تو اس کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے. وہ بے شک ہوتی باغی ہوں، یا وہ جسے کہہ لیں کہ یمن کے لوگ ہیں، یا وہ حماس ہے، یا پھر حزب اللہ ہے، ایون ایران ہے. تو یہ کویسچن ہے، یہ بہت بڑا کویسچن ہے، خاص طور پر اسلامی دنیا کے لیے، اور بالعموم طور پر پوری دنیا کے امن پسند حلقوں کے لیے، کہ اس طرح کی جو وحشت ہے، اس طرح کی جو جارحیت ہے، اس طرح کی جو قتل و غارت گری ہے جو مشرق وسطیٰ میں ہو رہی ہے، اور جس طرح سے جو دنیا کے جو آپ کہہ لیں استحصالی طاقتیں ہیں وہ اس کی سپورٹ کر رہی ہیں اسرائیل کی. آپ اگر دیکھیں گے تو انڈیا سے لے کے امریکہ تک سارے اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود ایک پیج کے اوپر کھڑے ہیں اسرائیل کو سپورٹ دینے کے لیے. اور جتنی بھی دیگر پاورز ہیں، انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، اور اتحادی جون سے ہیں، جو جتنے بھی ان کے اتحادی ہیں، وہ کس طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں
جو اسلامی دنیا ہے جو وکٹم ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ ایران ہے یا ٹرکی ہے یا سعودی عربیہ ہے یا یمن ہے یا ٹرکی اس کا یو اے ای ہے، قطر ہے، باقی ملک تو خیر چھوڑ دیں جتنے بھی ہیں، ان کا کیا سٹینس ہے اس کے اوپر؟ اسلامی سربراہی تنظیم کیا کر رہی ہے؟ یہ لاجیکل کیا کر رہے ہیں؟ یہ پولیٹیکلی کیا کر رہے ہیں؟ یہ سفارتکاری کی بنیاد پر کیا کر رہے ہیں؟ ہماری اسلامی مملکتیں اپنی جو ان کی اپنے وسائل ہیں ان کو کیسے بروئے کار لا رہے ہیں اپنے تحفظ کے لیے، اپنے کاز کے تحفظ کے لیے، مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے؟ یہ کویسچن مارک ہے۔ یہ کویسچن مارک جو سا ہے وہ پوری اسلامی دنیا کے لیے بھی ہے، اور اسلامی دنیا کے ساتھ جو دنیا کے امن پسند حلقے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر اور کچھ نہیں ہے تو رشیا کو، چائنا کو، یہ دو ملک جو سے ہیں ان کو بھرپور طاقت کے ساتھ ہم نے کھڑا ہونا چاہیے کہ یہ جو بربریت اور فاشزم ہے اور یہ جو غنڈہ گردی ہے جس کے نتیجے میں بے گناہ انسان قتل ہو رہے ہیں، اب جو ایران کا حملہ ہے اس کا جواب کیا ہوگا؟ مزید تباہی کے راستے کھلیں گے۔ اس کو روکنے کے لیے بہت مضبوط اقدامات کی ضرورت ہے۔ مزید اس حوالے سے اپڈیٹس ہم آپ سے بات بھی کریں گے، اس کا انالیسس بھی کریں گے، اس پر بات بھی کریں گے۔ ابھی یہ ارجنٹلی ایک چیز سامنے آئی تھی تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر لیا جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں اور ہمیشہ پاکستان کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں، سوچنے کی کوشش کرتے رہیں، کیونکہ پاکستان ہی بالآخر ایک ایسا ملک ثابت ہونا چاہیے جو دنیا میں امن کے لیے اور اسلامی جو امہ ہے یا عالم اسلام ہے اس کے مفادات کے لیے طاقت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہونے کی پوزیشن میں آئے۔ بہت شکریہ۔